السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ولی عہد قسط نمبر 11۔ مزید سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شہزادہ قاسم کی 20ویں سالگرہ اور جشن جلوس کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ ان ایام میں ولی عہد کے فرصت کے لمحات دشت و چمن میں گزرتے تھے، جہاں وہ حیدر جنگ کے ساتھ شاہ سواری اور سپہ گری کی مشق کرتا تھا۔ سپہ گری کے مقابلوں میں اسے ریاست کے سورما بہادروں پر اپنی شجاعانہ برتری کا ثبوت دینا تھا۔ چار نگر یوں تو ایک قابل دید مقام تھا جو شمالی پہاڑیوں کی ترائی میں واقع اور مغلئی تعمیرات، دلکشا باغات، بلند و بالا قلعہ اور دل نواز مناظر کے لیے مشہور تھا، لیکن وہ جنگل نما باغ جو دشت و چمن کہلاتا اور شہر کے شمال مشرق میں 5-6 میل کے رقبہ میں پھیلا تھا، گویا شہر میں جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ کہتے ہیں کسی زمانہ میں نیلم ندی قلعہ کی فصیل کے نیچے بہتی تھی اور یہ وسیع و ریز گھنا جنگل اس کے شمال مشرقی کنارے پر آباد تھا، مگر 2 صدیاں ہوئی جب ندی نے اپنی گزرگاہ تبدیل کر لی اور کئی میل پرے نشبی میدان میں بہنے لگی۔ نیلم ندی کی گزرگاہ تبدیل ہوتے ہی چونکہ گھنا جنگل شہر سے ملحق ہو گیا تھا، اس لیے اس خوبصورت وسیع و ریز جنگل کو 3 حصوں میں منقسم کر کے شاہی سیرگاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے حصہ میں جو شہر سے قریب تھا ایک خوشنما باغ لگوایا گیا اور پھلدار پودوں اور درختوں کے قطعے آراستہ کیے گئے۔ دوسرے حصے میں دریا کا بہاؤ تبدیل ہو جانے سے ایک قدرتی جھیل بن گئی تھی جس کے پانی سے باغ کو سیراب کیا جانے لگا، مگر اس اندیشہ کے مد نظر کہ آبپاشی سے جھیل خشک ہو جائے گی، اسے گہرے اور چوڑے ناکا کے ذریعے نیلم ندی سے ملا دیا گیا۔ تیسرا حصہ جس کے شمال مشرق میں دریا بہتا تھا بدستور جنگل ہی رہنے دیا گیا، جس میں گیدڑ، لومڑیاں اور خرگوش بسیرا لیتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی پہاڑی ریچھ یا سور بھی ندی میں بہتا جنگل میں آ نکلتا تھا۔ ہر دور میں دشت و چمن کی آرائش ہوتی رہی۔ نہ صرف جھیل کے کناروں پر مرغابیوں، راج ہنسوں اور دوسرے آبی پرندوں کی افزائش و پرورش کا انتظام بھی کر دیا گیا، بلکہ دشت شاہی میں پالتو ہرن، چکارے، نیل گائے اور پاڑے بھی مہیا کیے گئے، جن کی حفاظت و نگہداشت کے لیے میر شکار کا عملہ رکھا گیا۔ چمن میں ناشپاتی، سیب، انار، آڑو، امرود، شہتوت، جامن اور آم کے پودے اور درخت ہلکا در ہلکا آراستہ تھے۔ قلعہ کی فصیل کے 7 انگوروں کی بیلیں 5-6 فرلانگ کے طول میں پھیلتی چلی گئی تھی، جن کے انگور اپنی شیرینی کے اعتبار سے سارے علاقہ میں خاص شہرت رکھتے اور سوغات کے طور پر ہمسایہ ریاستوں میں بھی بھیجے جاتے تھے۔ قدرتی جھیل دشت اور چمن کے درمیان حائل تھی، جس کے کنارے پتھر، چٹانوں اور درختوں پر آبی پرندے سارا دن اونگتے، چہچہاتے اور ننھی منھی مچھلیوں کی تلاش میں سطح آب پر اڑانے بھرتے تھے۔ اس جھیل کے قریب ایک خوشنما حویلی کے ساتھ باغبانوں، پرندوں کے نگہبانوں، میر شکار کے ماتحتوں اور دیگر ملازموں کے مختلف حجرے اور مکان بھی تعمیر کر دیے گئے تھے۔ کبھی کبھار جب ولی عہد سیر و تفریح کے لیے دشت میں آ نکلتا اور کسی ہرن، چکارے یا پاڑے کے پیچھے گھوڑا ڈال کر اپنی شاہ سواری کا مظاہرہ کرتا تو بعد میں اپنی تھکن اتارنے کی خاطر حویلی میں ضرور ڈیرا ڈالتا۔ بعض اوقات شاہی مہمان کو بھی دشت و چمن کی سیر و تفریح کی دعوت دی جاتی، اس لیے میر شکار کو ہمہ وقت دیکھ بھال کا فرض ادا کرنا پڑتا تھا۔ دربار چاند نگر کی میر منشی احمد شجاع کا بیٹا بختیار مرزا، جس نے شہزادہ قاسم کے ہمراہ اپنے باپ سے گلستان و بوستان کی تعلیم پائی، اس کا بے تکلف دوست ہی نہیں، محرم راز بھی تھا۔ دونوں نے لڑکپن ایک ساتھ گزارا اور ایک ساتھ فنون حرب و ضرب سیکھے تھے۔ ولی عہد نے اگرچہ شاہ سواری اور سپہ گری میں غیر معمولی شہرت پائی تو بختیار مرزا خنجر پھینکنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اندھیرے میں معمولی آواز یا آہٹ پر بھی نشانہ لگا سکتا تھا، مگر زندگی اس سے نزدیک، خوش مزاجی اور زندہ دلی کا نام تھا۔ اس کا اکثر وقت مطالعے میں گزرتا تھا۔ ولی عہد بھی اس کی باغ و بہار شخصیت سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ ایک پل کے لیے جدا نہ کرتا۔ اس وقت بھی جب شہزادہ قاسم دشت میں گھوڑا دوڑاتا ایک چکارے کا بے مقصد تعاقب کر رہا تھا، بختیار مرزا جھیل کے کنارے سنوبر کے ایک بلند و بالا درخت کے سارے عجیب مزاح کے خیز انداز میں لیٹا بوستان سادی کے مطالعے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا اس مزاح کا خیز انداز میں لیٹنا اس کا دل پسند مشغلہ ہی نہیں، بلکہ وہ اس عمل میں جسمانی راحت بھی محسوس کرتا تھا، کیونکہ جس صورت سے اس کی زبان چل رہی تھی اسی رفتار سے درخت پر اس کی ٹانگیں حرکت کر رہی تھی۔ بختیار مرزا درخت کے ساتھ الٹا لیٹا بوستان کی حقائق میں اس قدر محو تھا کہ اس گلہری کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز نہ ہو سکا، جو شاخ بہ شاخ بھاگتی دوڑتی زمین پر اتری اور اس کے عقب میں آ کر پہلے تو پچھلے پنجوں پر کھڑی اسے حیرت و تعجب سے دیکھتی رہی، پھر شاید جوابہ غزل کے طور پر چک 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 چرر کی دھن میں گانے لگی۔ لیکن بختیار مرزا تو دنیا و مافیہ سے بے خبر بوستان کے اشعار گنگنا رہا تھا۔ اچانک جنگل میں فائر کی آواز گونجی اور وہ کتاب بدہ زمین پر گر کر گوسفند کی طرح تڑپنے اور لڑکھنیاں کھانے لگا۔ پھر اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، ہائے مر گیا، مار دیا، ظالم نے مار دیا، ہائے۔ اس اسنا میں شہزادہ قاسم توڑیدار بندوق اٹھائے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا اور بختیار مرزا کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر چلایا،
ارے بختیار مرزا کیا ہوا تمہیں؟ ہوتا کیا صاحب عالم؟ کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ میں نے خرگوش پر فائر کیا تھا، گولی تمہیں کیسے آ لگی؟ محبت کی طرح گولی بھی اندھی ہوتی ہے، چلائی کسی پر جاتی ہے لگتی کسی اور کو ہے۔ ہائے مر گیا۔ پھر بختیار مرزا بل کھا کر سیدھا لیٹ گیا، جیسے سچ مچ اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کرنے والی ہو۔ اسی لمحے ولی عہد نے چندی قدم کے فاصلے پر بھورے خرگوش کو تڑپتے دیکھ لیا تھا، جس کے فائر کا نشانہ بنا تھا۔ پھر خود بخود شہزادہ کے ہونٹ پر اطمینان بخش تبسم بکھر گیا اور وہ معنی خیز انداز میں بولا، اے مرزا تم تڑپ کیوں رہے ہو؟ خوب، تو حضور گولی چلا کر اپنے شکار کو تڑپنے میں نہ دیں گے۔ لیکن گولی تمہیں کب لگی ہے؟ ذرا اٹھ کر تو دیکھو، میرا شکار تو وہ رہا۔ یہ کہہ کر شہزادہ نے خرگوش کی طرف انگلی اٹھائی جو پیلو کی جھاڑیوں کے پاس تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بختیار مرزا نے ایک آنکھ کھول کر خرگوش کی طرف دیکھا، پھر اپنے سر پر نظر دوڑائی اور اس اطمینان کہ وہ صحیح سلامت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا اٹھا اور کپڑے جھاڑتا ہوا بولا، خدا کا شکر ہے میں بال بال بچ گیا، ورنہ میرا بھی وہی حشر ہوتا جو اس خرگوش کا ہوا۔ مگر تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ صنوبر کی چھاؤں میں بوستان پڑ رہا تھا۔ بختیار مرزا نے کہا، گل و لالا اور سنبل و ریحان کی فلسفہ پیدائش پر غور کر رہا تھا۔ سادی کا خیال ہے کہ کچھ گل اندام زیر خواہ خوابیتہ ہیں، اس لیے اگر زمین سے پھول اگتے ہیں اس پر تعجب نہ کرو۔ شہزادہ قاسم بے اختیار ہنس دیا، مرزا اگر تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے تو باری قبر سے دھور کے سوا اور کیا اگ سکتا ہے؟ نہیں صاحب عالم، میری قبر سے عشق پیچا کی بیل پھوٹے گی، نرگس کے پھول کھلیں گے جو اس امر کے شاہد ہوں گے کہ میں لحد میں بھی حسینوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ دونوں چلتے ہوئے پیلو کی جھاڑیوں کے پاس آ گئے۔ ایک خادم نے جو ولی عہد کے پیچھے لپکتا آیا تھا آگے بڑھ کر خرگوش کو اٹھا لیا اور بختیار مرزا کہنے لگا، بندوق تو آپ نے اس طرح داغی تھی جیسے کسی شیر یا ہاتھی کا شکار کر رہے ہوں، لیکن ہاتھ لگا شیر کے بجائے سوا شیر کا یہ خرگوش۔ 10 میں شیر ہاتھی کہاں، ورنہ تم خرگوش کے بجائے شیر کو تڑپتے دیکھتے۔ ابھی شہزادہ نے فقرہ پورا نہ کیا تھا کہ میر شکار نے حاضر ہو کر کورنش کی رسم ادا کی اور عرض گداز ہوا، شہزادہ علی، محل سرا کے بھیل پہرے داروں کا سردار منصور کاکا اس وقت حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً ولی عہد کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا جب شکارگاہ میں اس سے حاضری کی اجازت طلب کی گئی، ورنہ جب وہ دشت و چمن میں آ نکلتا کسی کو اس کی تفریح میں خلل ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ اس کی موجودگی میں کوئی شخص دشت و چمن میں داخل ہو سکتا تھا۔ شہزادہ قاسم نے حیرت و تعجب سے میر شکار کی عرض داشت سنی اور تحیّر زار لہجے میں بولا، کیا بھیلوں پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ خانہ زار نے بہت پوچھا کہ وجہ کیا ہے ملاقات کی، مگر منصور نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور یہی کہتا رہا، اپنی بپتا صاحب عالم ہی سے عرض کرے گا، بہت پریشان اور مضطرب علی جا، اسے حاضر کرو۔ چند ہی لمحوں کے بعد بھیل سردار شکور کاکا کا جوان سال بیٹا منصور کاکا، جو اپنے باپ شکور کاکا کی وفات کے بعد شاہی خدمت پر مامور تھا، مخصوص لباس میں حاضر ہوا اور شہزادہ کے حضور کمر تک جھک گیا۔ اس کے جس پر لرزش سی طاری تھی۔ منصور کاکا بے وقت حاضری کا مطلب؟ ولی عہد کی آواز میں تحکم تھا، روب تھا۔ بھیل جوان گھبرا سا گیا، پھر کپکپاتی آواز میں عرض گداز ہوا، سرکار ایک ضروری خبر لاگے ہے، بیان کرو۔ شہزادہ کی زبان سے اجازت پا کر منصور کاکا کچھ سنبھلا اور کہنے لگا، کئی دن ہوئے سرکار، ہمارے حیدری چاچا جنگل سے دار گیو، پتہ چلیو راج محل کی مرجینہ بیگم کسی بنجارے کو ملن چاہت رہی اور ہماری حیدری چاچا بن بن اس بنجارے کو ڈھونڈت رہے، پر آج سویرے ایک پاسی خبر لائیو، جگنا بن میں کوئی بھیل سردار مارا گیو جس کے سنگ ایک گھوڑا بھی مرت رہا۔ ہمارا خیال ہے وہ ضرور حیدری چاچا ہی ہوئے گا، وہی جگنا بن کی اور جات رہے تھے۔ ولی عہد نے حیرت و تعجب سے سب کچھ سنا، پھر پوچھا کہ حیدری کو بنجاروں نے قتل کر دیا؟ نہ ہی سرکار، پاسی کہت رہا کہ جنگلا بن میں ایک باغ بسے، جو راہی ادھر سے نکلے بھاگ اس پر گھات لگاوے اور حملہ کر کے پھاڑ دیوے ہے۔ حیدری چاچا ہمارا باپ بھجا اور بھیلوں کا سردار ہوت حجور، اس کی موت کی خبر سن کر سب بھیل سپاہی سر پیٹت رہے، جب تلک وہ بھاگ بگیلے کو نہ مار لے میں گے چین نہیں کرت۔ میں سرکار سے جنگلا بن جانے کے لیے پروانہ لینے آیا ہوں۔ بھیل سپاہی میرے سنگ جات رہے، ہمارے سب گھبرو بھگیلے سرکار کرت اور اپنے حیدری چاچا کی میت لاوت رہے۔ یہ کہتے کہتے بھیل نوجوان کی آنکھیں نمالوس سی ہو گئیں، باتوں میں غم لہریں لینے لگا۔ ولی عہد محسوس کر رہا تھا جگنا بن میں حیدری چاچا نہیں، بھیلوں کی متاع حیات لٹ گئی ہے۔ یہ لوگ بہا کے بہادر اور جانثار تھے، ہر خطرناک موقع پر انہوں نے اپنی جان خطرے میں جھونک کر شاہی ارکان کی حفاظت کی تھی۔ ان کی وفاداری شک و شبہ سے بالاتر تھی۔
آج تک کوئی طاقت ان کی وفاداری کو خرید نہ سکی۔ یہی وجہ تھی شاہی محل کی حفاظت و نگہداشت میں ان پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ ولی عہد توجہ سے منصور کی بات سنتا رہا، پھر اس نے کہا، مرجینہ بیگم نے کس کی اجازت سے حیدری کو جنگل کے بیگار پر روانہ کیا، اور وہ بنجارہ کون ہے جس کی تلاش کو اتنی اہمیت دی گئی؟ ہمرے کا خبر سرکار، مار تو نہ کسی بنجارے کو جانت رہے، نہ یوں سمجھت کے مرجینہ کو کون حکم کرت، پر ہمار سب لوگ آج حیدری چاچا کا سوگ منائی رہی ہو۔ مرجینہ سے سرکار ہی پوچھ سکت تو بلا حیدری چاچا کو کاہے حکم کرت رہی؟ ولی عہد نے ایک ثانیہ کچھ غور کیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، اس شیر کا شکار کرنے کے لیے ہم خود اپنے بھیل بہادروں کے ہمراہ جگنا بن جائیں گے، لیکن روانگی سے پہلے ہم مرجینہ بیگم سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شکارگاہ کا رخ موڑا اور محل سرا کی طرف چل دیا۔ میر شکار اور بھیل جوان بگولے کی طرح اس کے آگے آگے اگتے چلے گئے۔ بختیار مرزا نے ولی عہد کا عجیب و غریب فیصلہ تعجب سے سنا، لیکن وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ ملکہ بیگم کی محرم راز کنیز مرجینہ ولی عہد کے کمرہ خاص میں ساکت و صامت کھڑی تھی۔ زندگی میں پہلے مرتبہ شہزادی نے اسے بڑے تحکم کے ساتھ اپنے حضور طلب کیا، ورنہ وہ ہمیشہ اس امر کو ملحوظ خاص رکھتا تھا کہ اس کی عزت و تقریب میں فرق نہ آئے، نہ کسی وجہ سے اس کی دل شکنی ہو۔ مرجینہ نے اسے ماں بن کر پالا، گود کھلایا، جھولا جھلایا، لوریاں دی اور پھول کی مانند سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ قاسم نے اسی کی آغوش میں آنکھ کھولی، اپنی توتلی زبان میں سب سے پہلے اسی سے باتیں کی، اسی کے بازو میں ہوش سنبھالا تھا۔ اگر اسے یہ نہ بتایا جاتا تو وہ نواب فرخ کا فرزند جگر بن ملکہ بیگم کا راج دلارا اور چانگر کی سلطنت کا ولی عہد ہے، تو وہ اپنے آپ کو مرجینہ کا بیٹا ہی سمجھتا۔ وہ اس کی ہر پریشانی پر افسردہ، غمزدہ اور ہر خوشی پر شادہ و فرحاں ہو جاتی تھی۔ گویا ایک شمع تھی جو سیدہ قاسم کے لیے جلدی بجھتی رہتی تھی۔ قاسم بھی ملکہ بیگم کے بعد اسی کا احترام کرتا اور اسے جی جی کے محبت آفری نام سے پکارتا، لیکن آج وہی مرجینہ ایک ملزمہ کی طرح ولی عہد کے کمرہ خاص میں طلب کی گئی تھی۔ اس نے آداب شاہی کے مطابق شہزادہ کی حضور کورنش ادا کی اور چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ولی عہد نے اسے دیکھا، لیکن اس طرح گویا نہیں دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظر نہ جما سکا جس پر ممتا کا نور گھل رہا تھا۔ بھیل سردار کی موت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اگر مرجینہ ہی اس کی موت کی ذمہ دار تھی تو ولی عہد کی حیثیت سے قاسم کا فرض تھا کہ وہ اس سے جواب طلب کرے کہ اس نے ایک شاہی خدمت گزار کو کیوں موت کے منہ میں جھونک دیا، جو تنہا 20 آدمی پر بھاری اور قدیمی جانثار تھا۔ اس کی بے مقصد موت ایک بہت بڑا المیہ تھا جس نے 50-60 بھیل پہرے داروں میں صف ماتم بچھا دی تھی، لیکن کوشش کے باوجود مرجینہ سے باز پرس نہ کر سکا۔ کمرہ میں ایک پراسرار خاموشی دھڑک رہی تھی۔ آخر مرجینہ نے خود ہی پوچھا، صاحب عالم، آپ نے کنیز کو کیوں یاد فرمایا تھا؟ اب شہزادہ قاسم کے ہونٹ پھڑپھڑائے اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولا، جی میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس شوق سے پوچھئے صاحب عالم، کنیز کو جو کچھ معلوم ہوگا عرض کر دے گی۔ اب ولی عہد کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تمہیں معلوم ہوگا شاہی خدمت گاروں جنہیں اعلیٰ حضرت جنت مکانی کی خدمت و اطاعت کا شرف حاصل ہے، ملکہ بیگم میری اجازت کے بغیر بیگار پر نہیں بھیجا جا سکتا۔ کنیز اس دستور کو جانتی ہے صاحب جاں۔ کسی نامعلوم خوف سے مرجینہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے انتہائی کرب کے ساتھ شہزادہ کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کے باوجود تم نے بھیل پہرے داروں کو سردار حیدری کو کسی ذاتی کام سے جگنا بن کی طرف روانہ کیا۔ آج خبر آئی ہے حیدری کسی بنجارے کی تلاش کرتا ہوا آدم ذات شیر کا لقمہ بن گیا ہے۔ اس کی موت نے بھیلوں کو بہت غمزدہ اور نڈھال کر دیا ہے۔ ان کا بیان ہے حیدری کو تم نے بھیجا تھا، تمہیں کسی بنجارے کی تلاش تھی۔ حیدری کا نام سن کر مدینہ چونکی تھی، مگر اس کی موت کی خبر بجلی بن کر گری اور بنجارہ کے ذکر پر تو چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ کیا یہ درست ہے صاحب عالم؟ کیا سچ مچ حیدری ہلاک ہو گیا؟ اس کے لہجے میں کرب و اذیت کی جھلک تھی۔ دل میں کوئی ایسا صدمہ کھل رہا تھا جسے ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو۔ ولی عہد نے اس کی اضطراری کیفیت کا بغور جائزہ لیا اور کہا، منصور کاکا نے مجھے یہی اطلاع دی اور جگنا بن جانے کی اجازت طلب کی ہے۔ بھیل جب تک آدم خورشید کو ہلاک نہ کر لیں گے انہیں چین نہ آئے گا۔ پھر ایک لمحہ رک کر ولی عہد نے اطلاع دی، شیر کا شکار کھیلنے کے اپنے بھیل جانساروں کے ساتھ میں خود جگنا بن جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہیں صاحب عالم، اپنی ذات کو کسی خطرے میں نہ ڈالیے۔ چاند نگر کی آزادی کے لیے آپ کو یہ فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا۔ جی شہزادہ بلند آواز میں چلایا۔ اس کے لہجے میں سرزنش تھی، گویا اسے ایک کنیز کا تحکم آمیز انداز لہجہ پسند نہ آیا تھا۔ مرجینہ نے فوری معاوضہ چاہی، کنیز معافی کی خواستگار ہے صاحب عالم۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے وہ بنجارہ کون ہے جس کی تلاش میں حیدری جنگل جنگل گھومتا پھرا۔ کیا وہ کوئی مجرم ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی قاتل ہے جس کی تلاش میں شاہی محل کا ایک پرانا جانثار جاں بحق ہوا؟
مرجینہ کے ہونٹ کپ کپا کے رہ گئے۔ نہیں نہیں، پھر کسی خانہ بدوش کی تلاش کیوں؟ ولی عہد برا فروختہ تھا، لیکن فوراً اسے محسوس کیا کہ اسے ایک ایسی عورت سے سخت کلامی کے ساتھ پیش آنا زیب نہیں دیتا جس نے اسے ماں بن کر پالا اور اپنی گود میں کھلایا تھا۔ اس احساس پر اس کے لہجے میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی۔ جی تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اگر حیدری تمہاری وجہ سے ہلاک ہوا تو بھیلوں کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔ اس خانہ بدوش کو زمین کی چھاتی سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے جس کی خاطر ان کا سردار مارا گیا، صرف اس کا نام و نشان معلوم ہونا چاہیے۔ صاحب عالم، مرجینہ کی آواز جیسے کسی گہری کنویں سے ابھری تھی، لیکن اس کی زبان سے دوسرا لفظ ادا نہ ہو سکا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح ساکت و جامد ہو گئی۔ قاسم اسے حیرت پاش نظر سے دیکھنے لگا، سوچ رہا تھا شاید مرجینہ کسی اہم راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، شاید جوانی کے دنوں کی بھول۔ بولا، جی اگر کوئی ایسی بات ہے جو مستقبل میں تمہارے وقار اور ہماری عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن سکے تو باخدا میں ابھی اس خطرے کا سر کچل دوں گا۔ مجھے تمہاری عزت اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ مرجینہ کے ذہن میں آندھیاں رقص کرنے لگی، بدن پر ٹھنڈی لرزش طاری ہو گئی۔ کیا اس راز سربستہ کے انکشاف کے ساتھ آ پہنچی جس کو اسے دل کی گہرائیوں میں دفن کر رکھا ہے؟ کیا چاند نگر پر آسیہ گردش کی رفتار پھر کوئی نئی مصیبت لانے والی ہے؟ مرجینہ کو اپنے قدموں کے نیچے فرش لٹو کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ولی عہد کے الفاظ تیر کی مانے دل میں کھپ گئے تھے، مگر اس نے شفقت امیز نگاہوں سے قاسم کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹ تھر تھرائے۔ جانے مادر، کنیز نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس پر اسے شرمسار ہونا پڑے۔ میں نے زندگی کے ہر موڑ پر شاہی وقار کو ملحوظ رکھا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر آپ جگنا بن جانے کا ارادہ ترک کر دے تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر تیزی سے مڑی اور کمرہ خاص سے نکل گئی۔ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی نامعلوم صدمہ اس کی روح پر زخم لگا کر ابھرا ہے، کوئی سویا ہو پرانا غم انگڑائی لے کر جاگ اٹھا ہے، اور وہ اس عقوبت آفنی یاد سے بچنا چاہتی ہے۔ جبھی تو بھیل سردار حیدری کی موت اور خانہ بدوش کے ذکر پر اس کا رنگ متغیر ہوا اور بدن لرزنے لگا۔ شہزادہ قاسم دم بخود کھڑے سے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ کیا کرے۔ یہ تو ظاہر تھا مرجینہ کا راز حیدری اور کسی خانہ بدوش سے کوئی تعلق تھا، مگر یہ معمہ سمجھ نہ آ سکا اس نے ولی عہد کو جنگنا بن جانے سے کیوں روک دیا، حالانکہ وہ اپنی روانگی کے احکام نافذ کر چکا تھا، اور بھیل سوار لمبے لمبے بھالے اور توڑے دار بندوقیں اٹھائے قلعہ کے دروازے پر تیار کھڑے تھے۔ نہیں، وہ جنگنا بن کی مہم ملتوی نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ کر کے قاسم تیزی سے پلٹا اور اپنا لباس تبدیل کرنے لگا۔ ولی عہد کے اچانک سفر کی خبر محل سرا میں آنن فانن پھیل گئی۔ اسی اثنا میں وزیر سلطنت جعفر بھی افتاؤں خیزہ شہزادہ کی خدمت میں بھاگا آیا۔ سبب باریابی کی اجازت ملی۔ قاسم سیر و شکار کا لباس زیب تن کر چکا تھا اور ایک خادم اس کی کمر میں تلوار باندھ رہا تھا۔ جعفر نے گردن جھکا کر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو پیشانی کی طرف جنبش دی اور کورنش بجا لانے کے بعد تحیر زار لہجے میں بولا، خیریت باشد صاحب عالم، یہ اچانک کہاں کی روانگی کیسی؟ ولی عہد نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر اپنی پریشانی ظاہر کر دی۔ تم محل سرا کے بھیل سردار حیدری کو جانتے ہو، جس نے گونڈ کے علاقہ میں ایک مرتبہ شیر کا ہانکا کرتے اعلیٰ حضرت جنت مکانی کی جا بچائی تھی؟ کیوں نہیں صاحب عالم، حیدری کو بھلا کون نہیں جانتا جتنا وہ پرانا نمک خوار ہے۔ جگنا بن کے جنگل میں اسے ایک آدم خور شیر نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی جعفر انتہائی مکاری سے اچھل کر پیچھے ہٹا، جیسے اس نے یہ خبر پہلی مرتبہ سنی تھی۔ حالانکہ حیدری کی ہلاکت، بھیلوں کی پریشانی اور قاسم کی روانگی کا حال سن کر ایک اور خطرناک تدبیر کا خاکہ بن کر ہی آیا تھا، اور اس وقت اس کی حاضری یقیناً معنی خیز تھی۔ پھر بھی اس نے تعجب و حیرت کو کچھ اس طرح مظاہرہ کیا کہ اس پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ کوئی سوچتے ہوئے بولا، اگر خانزاد کا خیاس غلط نہیں تو آپ حضور آدم خور کو شکار کرنے جنگنا بند تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہمارا خیال غلط نہیں، لیکن میرے رائے میں ولی عہد کا اس مہم پر جانا قرین مصلحت نہیں۔ آپ نے غلاموں کو حکم دیا ہوتا، یہ کوئی ایسا مارکہ نہیں جو ان سے سر نہ ہو سکے۔ پھر یہ بھی سوچئے، چند روز بعد جلوس ہمایونی کا جشن منعقد ہونے والا ہے۔ 2 ریاستوں کے مہمان اس تقریب میں شریک ہو رہے ہیں۔ ریاست گلیار کی شہزادی فوزیہ سلطانہ تو چاند نگر پہنچ بھی چکی۔ ان حالات میں دارالحکومت سے آپ کی ایک پہر کے لیے غیر حاضری بھی مناسب نہیں۔ یہ کہہ کر جعفر نے گردن جھکا دی۔ اپنی طرف سے اس نے خلوص و وفاداری کے اظہار میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ شہزادہ نے اس کی خیالات پر پسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا، بابا، تمہاری موجودگی میں مجھے دارالحکومت کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ مہمانوں کی دیکھ بھال تم مجھ سے بہتر کر سکتے ہو۔ جگنا بند صرف 2 روز کی مسافت پر ہے، میں جلد لوٹ آؤں گا، لیکن میں آپ کو اس طرح بے ساز و سامان اور تنہا ہرگز نہ جانے دوں گا۔ 50 بھیل سواروں کے علاوہ میر شکار بخشی، بختیار مرزا اور چند خادم ساتھ جا رہے ہیں۔ بخشی ہمراہ ہے تو گلال بار
اور خرگاہ کا ساز و سامان بھی ساتھ رہے گا، پھر تنہائی کیسی؟ صاحب عالم دستہ خاص کو یہیں چھوڑے جا رہے ہیں اور محافظ دستہ بغیر بادشاہ اور شہزادے یکاؤ تنہا ہی سمجھے جاتے ہیں۔ پھر اس کی پیشانی پر سوچ بچار کی لکیریں ابھری، ہمیں سکیڑ کر باہم مل گئیں اور خیال انگیز لہجے میں بولا، خانہ زاد کی رائے میں صادق اور اس کے چند جوازوں کا شریک سفر رہنا بہت ضروری ہے۔ صادق جنگلوں کا کیڑا ہے، وہ رہنمائی کا فرض ادا کرے گا اور جانباز شاہی سواری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ولی عہد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، پھر بھی تمہاری اطمینان کی خاطر صادق ہمراہ لے چلتا ہوں، جنگلوں کے سفر میں وہ اچھا رہنما ہے۔ پھر اچانک شہزادہ کو کوئی بات یاد آ کے وہ پوچھنے لگا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ شہزادی گلیار سے ملاقات کیسی رہی؟ اس کی اچانک آمد کا مقصد کیا ہے؟ شاہی محل میں کیوں نہیں اتری؟ چاند نگر میں کب تک قیام رہے گا؟ جعفر نے اپنی نظریں ولی عہد پر مرتکز کر دیں اور چہرے کے اثرات اس کی دلی کیفیت کا اندازہ کرنے لگا۔ شہزادہ کا لب و لہجہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے وہ گلیار کی حسین شہزادی کے متعلق کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ یہ لا علمی تھی یا تجاہل عارفانہ؟ جعفر نے اپنے آپ کو سنبھالا پھر بولا، شہزادی تو اسرار کی گٹھڑی ہے صاحب عالم، کسی کروٹ کھلتی ہی نہیں، کیا مطلب؟ حیرت و استعجاب سے ولی عہد کی آنکھیں پھیل گئی، وہ کچھ متفکر سا نظر آنے لگا۔ جعفر بابا، گلیار کی ریاست کمپنی سرکار کے قبضہ میں ہے، شہزادی فوزیہ کے آنے کی اطلاع انگریز ریڈیو نے بھیجی تھی، اس کی رہائش کا بندوبست بھی کرنل کلوٹ نے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے شہزادی کی آمد میں مقصد نہ ہو، میرے بعد کرنل کلوٹ اور شہزادی فوزیہ پر نگاہ رکھو۔ مگر نگرانی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں کسی خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں، شاید انگریز پھر کوئی ڈرامہ کھیلنے والا ہے۔ جعفر دلی دل میں ہنس دیا، اس نے سوچا ڈرامہ تو خود کھیل رہا ہے، مگر اب اس کے چہرے، اس کے چند منظر تبدیل ہو چکے اور اس کھیل کا انجام شاید ولی عہد کی عبرتناک موت پر ہوگا۔ اسے متفکر دیکھ کر جعفر کہنے لگا، مجھے تو کوسوں تک خطرے کی گرد بھی نظر نہیں آتی، اگر میرا قیاس غلط نہیں تو فوزیہ سلطانہ دراصل ایک حسین مقصد لے کر آئی ہے۔ حسین مقصد؟ شہزادہ قاسم کی آنکھوں میں حیرت نے لہر لی۔ جعفر حسین مقصد کی وضاحت کرنے لگا، صاحب عالم، آئین سلطنت کی روح سے کیا حضور کو جلوس ہمایونی کی تقریب سعید پر اپنی ملکہ کا انتخاب نہیں کر لینا چاہیے؟ ممکن ہے میر ولی اللہ نے وہ گوہر نایاب تلاش کر لیا ہو جو تاج سلطانی کی زینت بنے گا۔ قیاس کہتا ہے کہ شہزادی بھی یہی تمنا لے کر آئی ہے۔ ولی عہد کسی سحر آفری اور معنی خیز سکوت میں کھو گیا تھا۔ جعفر کہتا رہا، صاحب عالم، وہ کوئی حور فردوس معلوم ہوتی ہے جو شاید بہشتی وادیوں میں بھٹکتی چاند نگر میں اتر آئی۔ اس کی زلفیں سنبل کی طرح سیاہ اور دھوئے کی لہروں کی مانند پیچ در پیچ ہیں، روئے حسین پر شفق پھولتی اور چاندنی کھید کرتی ہے۔ غزالان دشت کی مانند موٹی موٹی فتنہ گر سحر تراز آنکھیں عشق و محبت کی پراسرار کہانیاں سنا رہی ہیں۔ اس کے عزم و ارادہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے اپنے محبوب کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ ہے اور حصول مقصد کے لیے اپنے گورے گورے ہاتھوں پر خون کی مہندی بھی رچا سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عشق نہایت کی چمک دیکھی ہے۔ جعفر کی نظریں بدستور ولی عہد کے چہرے پر مرتکز تھی، وہ اپنے معنی آفرین الفاظ کا رد عمل دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے اشارہ کی زبان میں واضح کر دیا تھا کہ وہ ولی عہد اور شہزادی فوزیہ کے درمیان ہونے والی سازش سے آگاہ ہو چکا ہے، خود اسی کے قتل پر منتج ہونے والی ہے۔ ضروری تھا یہ خطرناک اشارہ ملتے ہی ولی عہد اس کی طرف سے بھڑک اٹھے، جنگلی ہرن کی مانند بد کے زخمی سانپ کی مثل تڑپنے اور بل کھانے لگے، لیکن شہزادہ قاسم بدستور ساکت و صامت کھڑا تھا، جیسے جعفر کے الفاظ اس کے ذہن کے اوپر سے پرواز کرتے گزر گئے تھے اور وہ ان کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ بے تعلقی کا یہ عجیب و غریب اور قطعی غیر متوقع رد عمل جعفر کے لیے سوہانی روح سے کم نہ تھا۔ سوچنے لگا، شہزادہ ایک بھیانک سازش سے لا تعلقی کا اظہار کر کے بیوقوف بنا رہا ہے۔ اسی اثنا میں ملکہ بیگم کی جوان سال کنی شگفتہ دروازے پر نمودار ہوئی اور کورنش کی رسم ادا کر کے پکاری، حضور ملکہ معظمہ، دام اقبالہ ولی عہد ذیشان کے قصر خاص میں قدم رنجا ہے۔ تخلیہ۔ ملکہ کی اچانک تشریف آوری کا سن کر دونوں یکساں چونکے۔ جعفر نے جھک کر سلام کر بولا، علی جا، میں بھی جا کر صادق کو اس کی نئی ذمہ داری سے آگاہ کرتا اور جانبازوں کا دستہ قلعے کے دروازے پر پہنچنے کا حکم دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے نکلیں گے تو اسے دروازے پر تیار پائیں گے۔ پھر وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ دوسرے دروازے پر کنی شگفتہ نے فوراً زر بفت کا پردہ ہٹا دیا۔ بوڑھی ملکہ بیگم سفید براق لباس پہنے جو اس کی بیوگی کی علامت ہے کمرے میں داخل ہوئی۔ قاسم نے لپک کر ماں کے قدم لیے اور اس عادت مندی کے بعد تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا۔ ملکہ نے تشویش ظاہر کر دی، صاحب عالم، میں نے سنا ہے تم کسی مہم پر جگنا بن جا رہے ہو۔
کیا یہ خبر صحیح ہے؟ پھر اس کے لباس کو دیکھ کر خود بخود بولی، یقیناً درست ہے، شکاری لباس بھی تبدیل کر چکے ہو۔ شہزادہ قاسم نے اس کے سامنے وہی کہانی دہرا دی جو مرجینہ کو سنا چکا تھا۔ ملکہ بیگم نے حیدری کے قصے پر بظاہر تعجب بھی ظاہر کیا۔ قاسم نے بتایا، بھیل سپاہیوں کے بقول حیدری نے شمالی جنگلوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کسی خانہ بدوش کا نام لے کر کہا تھا، اب وہ اس کو ساتھ لے کر چاند نگر آئے گا ورنہ ڈوب مرے گا۔ بھیل پہرے دار حیدری کے ساتھ پہلے بھی کسی خانہ بدوش کو جنگلوں میں تلاش کرتے رہے تھے، لیکن حیدری کے سوا کوئی نہ جانتا تھا اس کا مطلب کون ہے اور تلاش کس کے حکم سے ہو رہی ہے۔ انہیں اب پتہ چلا کہ ملکہ محل کی کنیز خاص مرجینہ کسی خانہ بدوش کی تلاش میں ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں مرجینہ ہی ان کے سردار کی موت کا باعث بنی ہے۔ جب یہ شکایت مجھ تک پہنچی میں نے فوراً جی کو طلب کیا، صرف وہی اس پراسرار معاملہ پر روشنی ڈال سکتی تھی، مگر اسے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ اب دو ہی باتیں ممکن ہیں، یا تو وہ خانہ بدوش کوئی بہت بڑا مجرم اور ڈاکو تھا، جی اس کے جرم سے آگاہ تھی اور اب شاید اخفیٰ راز کے صلہ میں مجرم سے کوئی اہم کام لینا چاہتی ہے، یا پھر یہ دل و نگاہ کی ایک ایسی حکایت ہے جسے حالات نے پروان نہ چڑھنے دیا۔ مگر عرصہ دراز کے بعد مجھے رات میں پرانی یادوں کی چنگاری پھر چمک اٹھی اور جی نے بھیل سردار کی معرفت چپکے خانہ بدوش کی جستجو شروع کر دی۔ اچانک ملکہ بیگم کی آواز گونجی، قاسم! اس کے لہجے میں سرزنش تھی، لرزش تھی، غصہ و ناراضگی کی لہر تھی۔ میں نہیں جانتی تم اپنی جی کے متعلق ایسی گھٹیا باتیں بھی سوچ سکتے ہو جس نے تمہیں ماں بن کے پالا۔ ملکہ بیگم نے شاید زندگی میں پہلی بار شہزادہ کو اس طرح مخاطب کیا تھا۔ وہ ماں کے غضب آلود تیور دیکھ کر بوکھلا اٹھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب الفاظ ہونٹوں کی دہلیز عبور کر چکے تھے۔ اب ندامت و معذرت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ احساس ندامت سے آواز تھرا رہی تھی۔ امی حضور، اس گستاخی کے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں نے صرف لوگوں کی شبہ کا اظہار کیا، مگر جی کے اعلیٰ حیثیت سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ ملکہ بیگم نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں کہنے لگی، آسمان پر چمکنے والا چاند اپنے سینے پر انگن داغ رکھتا ہے، لوگ اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں، اس کے داغوں کو شمار نہیں کرتے، لیکن تمہاری جی کا دامن بالکل بے داغ اور ستاروں کی مانند درخشاں ہے۔ اس کی زندگی کی ایک کھلی کتاب ہے جس میں دل و نگاہ کی کوئی حکایت، کوئی روایت نہیں۔ اس نے جوانی کی لذتوں سے اپنا حصہ نہیں لیا، صرف چاند نگر کی آزادی سے پیار کیا اور اس پر زندگی کی ساری خوشیاں، جوانی کی تمام آرزو نچھاور کرتی ہیں۔ وطن کی محبت اس کا پہلا اور آخری پیار ہے۔ وہ مرجینہ ہی تھی جس نے 20 برس پہلے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری حفاظت کی اور آزادی کی بجھتی ہوئی جوت دوبارہ روشن کرتی، ورنہ آج چاند نگر پھر انگریز کا تسلط ہوتا۔ مرجینہ کنیز نہیں، فروغ گھرانے کی عزت اور ہماری آزادی کا نشان ہے۔ اگر کوئی بدبخت اس کے دامن پر تہمت لگاتا، اس کی ذات پر حرف گیری کرتا، تو تمہیں اس کی زبان کٹوا دینے کا اختیار ہے، کیونکہ جس نے تمہیں پالا پوسا، گود میں کھلایا، بازو میں جھلایا، لوریاں دی، اس نے تمہارے آرام کے لیے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹ دی، وہ مرجینہ ہی تھی، تمہاری جی۔ تم پر میرا کم، اس کا زیادہ حق ہے۔ قاسم نے سب باتیں انتہائی تعجب سے سنی۔ مرجینہ کی حیثیت آج تک اس کی نظروں سے اوجھل تھی، جس نے اسے ملکہ بیگم کے برابر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا ذہن گرداب حیرت میں چکر کھانے لگا۔ اسی حالت میں ملکہ بیگم کی آواز سنی، سیر و شکار شہزادوں کی عادت ہے، مگر انہیں جنگلوں میں بھٹکنا اور ایسے لوگوں کے لیے فکر مند رہنا جن پر ان کے غلام قابو پا سکتے ہوں سیب نہیں دیتا۔ ولی عہد کی حیثیت سے تمہیں اپنے مرتبہ و منصب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اب تم چاند نگر کے ہونے والے سلطان ہو۔ اس نے ملکہ بیگم کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے بولا، امی حضور، اگر جی کا نام درمیان میں نہ آتا تو میں شکار پر نہ جاتا۔ جگن بن کے سفر کا مقصد آدم خور کی ہلاکت اور اپنے بھیل جانساروں کی غم گساری کے سوا کچھ نہیں۔ ملکہ بیگم نے کچھ سوچ کر کہا، اگر جانے کا فیصلہ کر چکے ہو تو جلد لوٹ بھی آنا۔ ان دنوں تمہارا دارالحکومت میں رہنا بہت ضروری ہے۔ کئی راتوں سے میں ایک ہی قسم کا بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ خواب تو انسان کے اپنے ہی خیالوں کے عکس ہوتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ نہیں، بعض خواب مستقبل کے پیغام رساں ہوتے ہیں۔ ملکہ بیگم پرخیال انداز میں کہنے لگی، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاند نگر پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کیونکہ میں کئی راتوں سے خواب میں چیلوں کو پرواز کرتے دیکھ رہی ہوں۔ ایک ثانیے کے لیے شہزادہ قاسم کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار تھر تھرائے۔ چیلے اور گدھ عموماً مردار پر پرواز کرتے ہیں، کیا چاند نگر میں کوئی خون خرابہ ہونے والا ہے؟ فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بولا، سنا ہے چیل کا جھپٹنا منحوس ہوتا ہے۔
ملکہ بیگم کو شاید اس مضمون سے دلچسپی نہ تھی، اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ شکار سے واپسی کب ہوگی؟ ٹھیک 5 روز بعد آپ کی قدم بوسی کے لیے قصر سفید میں حاضری دوں گا، خدا حافظ کہہ کر ملکہ بیگم نے ایک روح کی طرح چپ چاپ دروازے کی طرف چل دی، جیسے کوئی نیند کی حالت میں چلتا ہے۔ شہزادہ قاسم سوچنے لگا، آج سے کہیں زیادہ بوڑھی کیوں نظر آ رہی تھی ماں؟ وزیر سامعین حضرات، خانہ بدوش ولی عہد کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔